بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب امریکہ نے بھی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو امریکہ نے گرایا، سائفر کی کیا حقیقت ہے، اور عمران خان کے امریکہ پر مسلسل الزامات کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ہاں، سب جب سے اقتدار سے نکالے گئے مسلسل امریکہ پر پہلے الزام لگاتے رہے ہیں، پھر وہ الزام انہوں نے امریکہ کے ایک اہم عہدیدار پر لگایا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے سابق آرمی چیف پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان سب نے مل کر ان کو حکومت سے نکالا، ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لے کر آئے، جس کے بعد سے وہ اقتدار سے محروم ہوئے، اور اب الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے انہیں شکست سے دوچار کیا گیا۔ عمران خان کے بہت سارے الزامات ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان سب الزامات کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور اب امریکہ اس پہ کیا کرنے جا رہا ہے، 20 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے، ایک بڑی خبر ہے۔ تو عمران خان کے الزامات اور ان کی الزامی سیاست کے اوپر 20 مارچ کو امریکہ میں ایک اہم سماعت ہو رہی ہے، جو امریکی ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کر رہی ہے، جو کہ مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اور شمالی افریقی امور، یہ ان کا ڈومین ہے، ان کو دیکھتی ہے۔ تو اس کمیٹی نے بطور گواہ ڈونلڈ لو کو طلب کیا ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو یہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا امور کے بیورو انچارج ہیں، اور تحریک انصاف نے انہیں اپنی سیاست کا مرکز و محور بنا رکھا تھا، لیکن یہ اب بات کافی پرانی ہو گئی ہے۔ جب سے عمران خان اقتدار سے نکالے گئے تھے، اس کے بعد سے عمران خان ویسے امریکہ پر الزام نہیں لگاتے، تو اب جو ہے وہ امریکہ میں چونکہ یہ معاملہ بہت سارے خطوط لکھے گئے ہیں، پی ٹی آئی بہت کوشش کر رہی ہے، لابنگ بھی ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 20 مارچ کو اس کی سماعت رکھی گئی ہے، جس کا عنوان یہ رکھا گیا کہ انتخابات کے بعد کا پاکستان، یہ جو ابھی الیکشن ہوا پاکستان، اس کے حوالے سے یہ ٹائٹل ہے، اور اس میں ڈونلڈ لو جو ہے یہ بطور گواہ، وٹنس، اور بطور یعنی جو کچھ ان کے حوالے سے الزام لگائے گئے اس کے اوپر اپنی گواہی دیں گے۔ اس میں پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور پاک امریکہ ریلیشن شپ کے اوپر بھی سوال جواب ہوں گے۔ تو ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے اس کے اوپر، اور جو مقامی قیادت وہاں امریکہ میں وہ خوش ہے، وہاں بھارتی لابیز یہ سب مل کر یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو اس معاملے میں گھسیٹا جائے، اور پاکستان سے سوال جواب کیے جائیں، اور پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے وہ جواب طلبی کی جائے۔ تو اب امریکہ میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ خوش ہوں گے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس حوالے سے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ تو پی ٹی آئی کے حامیوں، بھارتی لابی کا خیال یہ کہ انہوں نے پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے یہ کہہ کر کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ کانگریس کی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے جب پیش ہو رہے ہیں، تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے۔ عمران خان کے ڈونلڈ لو پر الزامات پہلے بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ لو کو جو دھمکیاں دی گئی، یعنی معاون امریکی وزیر خارجہ کو دھمکیاں دی گئی ہیں، ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور ہم ان دھمکیوں کو ہمیشہ سنجیدہ لیتے ہیں، یہ معاملہ بھی کانگریس میں زیر بحث آئے گا۔ تو یہ ڈونلڈ لو کو عمران خان کہتے تھے، ڈونلڈ لو تم نے میری حکومت گرائی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں فلانی عدالت میں لے کے جاؤں گا، ڈونلڈ لو کو فلانی عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوگا، امریکی عہدیدار کو کیوں اپنے الزامات کا ہدف بنا رکھا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے جو پی ٹی آئی کے لیے بڑا ہی ان کی سیاست کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہوگا۔ تو سائفر کیس میں پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے۔ تو اب یہ معاملہ امریکہ میں سیٹل ہوگا، 20 مارچ کو اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا غیر فطری اتحاد ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی ہے، یعنی دونوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے شرکت کی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، ان کی جماعت نے بھی الیکشن نہیں لڑا، لیکن تحریک انصاف کے آزاد اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں یہ سوچ کر شمولیت اختیار کی یا انہیں کرائی گئی کہ مخصوص نشستیں حاصل کی جا سکیں گی۔ اب یہ فیصلہ الٹ پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کے ویسے 2 فیصلے ہیں جن کے اوپر کل
ان کے ایک عام رہنما شیر عبد المرود نے اعتراف کیا ہے کہ 2 فیصلے جو ہے وہ ہمارے غلط ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں فیصلے کس نے کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو 2 فیصلے ہیں بقول شیر عبد المرود کے، بعض لوگوں نے چائنا کا جیکی شروف کہتے ہیں، یہ راجہ کبیر بڑے شرارتی ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں چائنا کے جیکی شروف مرود نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ہماری پارٹی کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ چھن گیا، اور مخصوص نشستوں میں ہمیں شکست ہوئی۔ تو یہ 2 فیصلے ہیں، یہ دونوں فیصلے کس نے کیے؟ یہ دونوں فیصلے کسی اور نے نہیں کیے، یہ دونوں فیصلے عمران خان صاحب نے کیے۔ بقول شیر عبد المرود اگر یہ 2 فیصلے ٹھیک ہوتے تو ہمیں جو ہے وہ نہ بلے کے نشان سے محروم ہونا پڑتا، نہ ہماری یہ مخصوص نشستیں جاتی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے پہلے JUF کا جو الگ ہوا دھڑا ہے جس میں مولانا شیرانی اور دیگر لوگ شامل ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہا تھا۔ پھر اچانک پتہ چلا کہ کوئی جماعت سامنے آئی جس کا انتخابی نشان بلے باز ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ رنگ باز اور بلے باز کی کہانی سامنے آئی تھی، اور انہوں نے کہا بلے باز کی اس میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں بلے باز خود بھاگ گیا، اس نے کہا میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان کے ساتھ۔ تو وہ بلے باز کو کون لایا، یہ سوال شیر عبد المرود نے اٹھایا، اور یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے۔ سب کو پتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اندر کافی سارے گروپ ہیں جو ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں بہت ساری غلط حرکات بھی کر چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے فیصلے بھی کر چکے ہیں جس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ تو جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو پارٹی کے جو سیکرٹری تھے رؤف حسن اور عمر ایوب، یہ دونوں بلے باز کو لانے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے پس پردہ مذاکرات کیے، وکیلوں کو بھی نہیں بتایا، اور مولانا شیرانی کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ جاتے جاتے اچانک یہ بلے باز کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن پھر یہ کہانی الٹ پڑ گئی۔ یہ PTI دعویٰ کرتی تھی کہ ہمارا کوئی پلان B، پلان C، پلان D ہے، تو PTI کے جو A B C D پلان ہے نا وہ سارے بڑھ گئے۔ ان کے نتیجے میں PTI کی پھر یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے تو بالکل اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کراس لگا دیا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ ایسی جماعت جو خود الیکشن لڑی، جس کا سربراہ آزاد سندھ میں لڑ رہا ہے، اس کو اب کیسے مخصوص نشستیں دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک فیصلہ جو انہوں نے کیا مجلس وحدت، اچھا تیسری جماعت مجلس وحدت مسلمین بھی تھی، جب بلے باز سے محروم ہوئے تو مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں ان کو دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ پھر جو کالعدم TTP کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں جانا اس جماعت کے ساتھ، اور وہ کالعدم TTP اور PTI کا بڑا گہرا جوڑ ہے، تگڑا جوڑ ہے، اور شیر عبد المرود نے بتایا ہمیں تو باقاعدہ دھمکیاں آنا شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے MWM کو بھی چھوڑ دیا جس کے پاس 1 سیٹ تھی۔ اگر ان کے ساتھ چلے جاتے تو ان کو مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں۔ پھر انہوں نے غلطی کی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کی۔ تو یہ انہوں نے تمام غلطیاں بھی شیر عبد المرود نے بتائیں، اور اس کے اوپر سوالات بھی کھڑے کیے جو بڑے سیریس قسم کے سوال ہیں۔ جو PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو اندرونی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اجلاس کے دوران صاحبزادہ حامد رضا وہ پھٹ پڑے، وہ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر خاصی تنقید ہو رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے ہمیں مروا دیا، آپ نے ہمارا بیڑا غرق کرا دیا، آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ میں نے یہ نشست جمع نہیں کرائی، اور پھر آپ کو جو الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا آپ نے اس کا بھی جواب جو ہے وہ ہم سے پوچھے بغیر فائل کر دیا، اور اس میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے نشستیں نہیں چاہیے، تو آپ کی وجہ سے ہمارا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ تو انہوں نے کور کمیٹی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا، اور انہوں نے تمام وکیلوں کے جتنے وکیل تھے، لطیف کھوسہ، سلیمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، شیر عبد المرود، یہ وکلا کا جو گروپ ہے نا جو عمران خان صاحب نے، عمران خان کے لے پالک وکیل ہیں، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، اور ان کے نام لیے انہوں نے باقاعدہ کہ انہوں نے جو ہے وہ فلاں فلاں جگہ پہ میری بے عزتی کی ہے، ہم پارٹی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو کئی کور کمیٹی کے جو ارکان ہیں جھگڑے کے بعد جب یہ تو میں شروع ہوئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ جو ساس اور بہو کی لڑائی ہے نا یہ اس کا انجام ہے، اور یہ سانجے کی ہنڈیا ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کا اور PTI کا کوئی اتحاد بنتا نہیں ہے، نہ مرج بنتا ہے، لیکن انہوں نے اب کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک پارٹی کے 3 چیئرمین ہو گئے، ایک بانی ہے جو کہ ایکس چیئرمین ہے، ایک موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، اور ایک پارٹی کے سربراہ ہے صاحبزادہ حامد رضا۔ تو 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہوتی، یہاں تو 3 ملا ہیں، تو یہاں پہ جھگڑا جو ہے نا بہت ہی ان کے درمیان بڑا ہوا ہے، عادت ہے وہ آپس میں دست و گریبان ہو رہی ہے۔
اچھا، شیر عبد المربت کے حوالے سے بری خبر یہ ہے کہ ان کو آج ایف آئی نے نوٹس بھیج دیا ہے اور ان کو طلب کر لیا. شیر عبد المربت جو ہے وہ ویسے تو بڑے رڈار میں آئے ہوئے ہیں. ان کے حوالے سے تو پی ٹی اے کے اندر جو ایک کمپین چل رہی ہے یہ رانگ نمبر ہے. اور ایک اور رہنما کا نام لیا جا رہا ہے, 2 رہنماؤں کے نام لیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ یعنی رانگ نمبر ہے. یہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے کے یہ ایجنسیوں کے آدمی ہیں. اس کا جو معاملہ ہے نا وہ کچھ اور معاملہ ہے. وہ پارٹی میں ہے بھی اور پارٹی میں نہیں بھی, یا پھر وہ بہت زیادہ بلنٹ ہے, بہت زیادہ بولڈ ہے, تو اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر ان کی مخالفت اس وقت بڑی زیادہ ہو رہی ہے. ان کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کر دیا, ان کو بلا لیا ایف آئی اے نے. ان کے خلاف بیرسٹر عقیل ملک نے شکایت درج کرائی تھی. 9 مارچ کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا سوشل میڈیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. اس پر جو ہے وہ وکیل صاحب نے ان کے خلاف سائبر کرائم میں شکایت جمع کرائی اور ان کو پھر نوٹس جاری کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے 9 مارچ کو ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جو بڑا ہی غیر مناسب ہے. اس کی انکوائری 18 مارچ کو صبح 10 بجے ہوگی, تو آپ شواہد کے ساتھ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں پیش ہوں. تو یہ ان کو ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا. ویسے ایف آئی اے کے نوٹس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ نوٹسز جو ہے ان کا ہوتا کیا ہے. شاندانہ گلزار کو بھی ایف آئی اے نے ایک نوٹس کر رکھا ہے, لیکن اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا. نوٹس جاری کرنے پہ فوری طور پر یہ میدان میں آ جاتا ہے کہ ہم نے نوٹس جاری کر دیا, بڑی کارروائی ڈالی. تو ایف آئی اے مجھے لگتا ہے کارروائی ڈالنے والوں میں شامل ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف جو ہے وہ خاصی بوکھلائی ہوئی ہے اور ان کو نہ وہ میڈیا کا سامنا کر پا رہے ہیں, نہ وہ پارٹی کے اندر سوالات کا سامنا کر پا رہے ہیں, نہ عمران خان کی پالیسی انہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ کنفیوز جماعت اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ویسے تو اس وقت نہیں, تحریک انصاف ہمیشہ کنفیوز جماعت رہی ہے, اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کو بھی کنفیوز وزیر اعظم کہا جاتا تھا, کیونکہ وہ بہت سارے فیصلے کرتے تھے اور پھر وہ فیصلے ریورس ہو جاتے تھے یا وہ خود واپس لے لیتے تھے, تو انہیں ہمیشہ کنفیوژن رہی ہے. تو یہ اب بھی عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ تحریک انصاف کے اوپر بھاری پڑ رہے ہیں اور وہ پارٹی بھی بڑی کنفیوز نظر آتی ہے. تو اب پارٹی نے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے جس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے جاری کر دیا اور کہا کہ ڈیجی ٹی وی چینل پر ٹاک شو کرنے والے 5 اینکرز کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما نہیں جائے گا. یہ اسی کور کمیٹی کے اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا گیا, جس کے مطابق پارٹی رہنماؤں کے بعد ٹی وی چینل اور اینکر کے پروگرام میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ان میں جو نام ہیں ان میں شاہزیب خانزادہ, ظاہر پی ٹی بڑی انوائڈ ہے ان سے, وہ خاصا پی ٹی آئی کو سوال جواب ان سے کرتے ہیں. کامران شاہد, عادل شاہزیب, منیب فاروق اور سلیم صافی. ان میں 2 تو جیو سے ہے, ایک کا تعلق سما سے ہے, ایک کا ڈان سے اور ایک کا دنیا نیوز سے تعلق ہے. اب یہ پروگرام کا بائیکاٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ وہ سوال پوچھ رہے ہیں جن کا پی ٹی کے پاس جواب نہیں ہے, اور کوئی بھی اینکر ہو, کوئی بھی صحافی ہو, کوئی بھی میڈیا ہو, اس سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ کو تو عوام کی عدالت میں جواب دہ ہونا ہے, تو اینکرز بھی عوام ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ سارے سوال ایسے کریں جو کہ آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتے ہیں. اور جیو کے ساتھ تو ایک عرصہ جو ہے وہ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رہا. یہ تو حامد میر نے ایک 180 ڈگری کا انہوں نے لیا ہے, سمر سالٹ مارا ہے. تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے ان کے پروگراموں میں شرکت کے لیے راضی ہوئی, اور اس میں بائی دا وے حامد میر کا نام نہیں ہے. تو تحریک انصاف اینکرز کا بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کے پاس ان عوام کے سوالوں کے جواب نہیں ہے, اور ایسے سوالوں کے جواب نہیں ہے جو کہ تنقید کے زمرے میں آتے ہیں. ان کو عادت پڑی ہوئی نا اپنی مرضی کے یوٹیوبر اور فیس بک والے وہ باہر کھڑے ہو جائے, ان کا سوال ہی شروع ہوتا ہے ایسے جیسے پی ٹی کا رہنما کوئی سوال کر رہا ہے. سینٹ میں پنجاب کی سیٹوں پہ آج کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں. 12 سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں. کل جو الیکشن ہوئے اس میں 6 سیٹیں ان کا فیصلہ ہوا, اور ان 6 سیٹوں میں 4 جو ہے وہ پیپل پارٹی نے جیتی ہیں, ایک مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہے, اور ایک جے یو آئی فے کے حصے میں آئی ہے. اس میں پیپل پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے اپنی سیٹ جیت گئے ہیں. یہ سیٹ انہوں نے خود خالی کی تھی. اس کے علاوہ سندھ سے سیف اللہ دھاریو اور اسلم ابڑو, یہ 2 سیٹیں ہیں جو کہ پیپل پارٹی کو ملی ہیں. بلوچستان میں قدوس بزنجو, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, ان کو پیپل پارٹی کی ٹکٹ پر کامیابی حاصل ہوئی ہے. جے یو آئی کے شکور
اور نون لیگ کے میر دوستین ڈومکی یہ کامیاب ہوتے، ان 6 سیٹوں کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے آج سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں۔ سینٹ کی 7 جنرل خواتین کی 2 نشستوں پر انتخاب ہونا ہے، اور سینٹ اراکین کی 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیت کی نشست پر الیکشن ہونا ہے۔ تو یہ 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی لاہور میں صبح سے شام تک پولنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے ہیلی کاپٹر کا بڑا شور ہے جی۔ مریم نواز ہیلی کاپٹر استعمال کر رہی ہیں، ہیلی کاپٹر پہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ ابھی مریم نواز نے ہیلی کاپٹر کا باقاعدہ استعمال شروع نہیں کیا۔ مریم نواز جاتی عمرہ رہتی ہیں، یہ لاہور کے نواح میں واقع علاقہ ہے، اور جہاں پر پنجاب کی اسمبلی ہے یا پنجاب گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، یہاں سے کوئی 30-40 کلومیٹر یا شاید اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اور فاصلہ زیادہ ہونے کی تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو راستے میں ٹریفک ہے وہ یہ کینال روڈ سے آتی ہیں، جو کہ 27 کلومیٹر کا ایک لمبی کینال روڈ ہے۔ لاہور کے اندر ایک نہر ہے، تو وہ ایک ایسا روڈ ہے جو کہ سگنل فری ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ٹریفک اتنا ہے کہ وہاں پہ عموماً ٹریفک جیم رہتا ہے، اور پھر اگر وزیر اعلیٰ نے گزرنا ہو تو پھر آپ کو وہ پورا ایک لائن بند کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ پوری لائن بند کریں گے تو یہ لاہور کی 11 سڑکوں کو ٹچ کرتی ہے یہ روڈ، تو 11 سڑکوں پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا جیم ہے۔ تو ان کو یہ مشورہ دیا بعض لوگوں نے کہ آپ ہیلی کاپٹر استعمال کر لیں، اور سرکاری ہیلی کاپٹر ہے، آپ وہاں سے جاتی عمرہ سے اڑیں اور سیدھا دفتر آ جائیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، ان کا بھی بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس خاصے فاصلے پہ تھا، اور پرائم منسٹر یا چیف منسٹر اگر گاڑی میں ہی 2 گھنٹے سفر کرتا رہے گا، 2 گھنٹے جانے کے 2 گھنٹے آنے کے، تو کم کیڑے ویلے کرے گا۔ تو یہ ایک بڑی جسٹیفیکیشن تھی ان کے ہیلی کاپٹر کے استعمال کی، لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو گئی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس تنقید کو بڑا پازیٹیو لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے ہم بھی کھل کھلا کے تنقید کر دیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس تنقید کو بڑا پازیٹیو لیا، اور آج انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب اے پہ جا ہیلی کاپٹر، اور جو آپ نے ایئر ایمبولینس کے لیے جو سروسز پرووائڈ کرنی ہے، جو ہسپتالوں میں مریض ہوتے ہیں ان کو لانے لے جانے کے لیے حکومت پنجاب نے ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہوا، ابھی وہ شروع نہیں ہوئی، تو ابھی اس کے خد و خال طے کیے جا رہے ہیں، ابھی اور بڑے کام ہیں۔ تو سی ایم صاحبہ نے یہ اعلان کیا کہ جناب میرا ہیلی کاپٹر لو تو ادھر سے کام شروع کر دو، یعنی وہ جو ہیلی کاپٹر ہے انہوں نے عطیہ کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ جو ہے مریضوں کو لائیں لے جائیں، میں جو ہے وہ گاڑی پہ سفر کر لوں گی، میں بچوں بچ نکل آواں گی، میں کسی طریقے سے۔ اب عوام کو پریشانی یقینی طور پر ہوتی ہے، سی ایم لاکھ آرڈر کر دے، پی ایم آرڈر کر دے، لیکن جو نیچے کی پولیس ہوتی ہے نا، اور جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا کسی حساس ادارے سے کہ آپ کو جب سی ایم منع کرتی ہے کہ ٹریفک نہ روکیں اور ان کو عوام کو پریشان نہ کریں، تو آپ کیوں روکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کل کو اگر سی ایم کو کچھ ہو گیا یا کسی بڑے افسر کو کچھ ہو گیا، کوئی برج کے نیچے بم لگا گیا، کوئی موٹر سائیکل جاتی گاڑی کو لگ گئی، تو ہم کیا کریں گے؟ تو وہ کچھ بھی کریں، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ان کو پروٹیکشن دینی ہے، تو ہم نے وہ ٹریفک بلاک کرنی ہے، ہم نے کئی گز دور جو ہے وہ ان کو لوگوں کو رکھنا ہے تاکہ کوئی ان کو گاڑی کو ڈائریکٹ ان تک اپروچ نہ کر سکے، اسی سے ٹریفک روکا جاتا ہے۔ یہ مجبوری ہے، یہ ہمارے ایس او پیز ہیں تمام ایجنسیوں کے، تو اس لیے جو ہے وہ پی ایم سی ایم کو ہم گالیاں نکالتے ہیں ٹریفک روکنے پہ۔ ظاہر ہے جب ٹریفک رکی ہوتی ہے تو گالیاں تو لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عوام کے خادم ہے یا عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے آئے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر کہا ہے جناب اے پھڑو ہیلی کاپٹر تو استعمال کرو۔ تو ان کو ویسے میرا مشورہ یہ کہ ان باتوں سے گھبرائیں نا، ہیلی کاپٹر استعمال کریں ان کے لیے، یا پھر ان کے لیے دوسرا آپشن یہ کہ وہ جہاں پہ پنجاب آفس ہے یہاں بھی ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں آبائی رہائش گاہ تو ہے نا، بہت سارے گھر ہیں ان کے فیملیز کے، تو وہ چاہے تو وہ یہاں پہ رہائش اختیار کر سکتی ہے جب تک وہ سی ایم ہے، عارضی رہائش، اور اس کے بعد وہ ہفتے میں ایک دن جا سکتی ہیں اپنے جاتی عمرہ جو ان کی رہائش گاہ ہے جہاں پر ان کے والد رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ابھی مشورہ ہے، کوئی وہ نہیں ہے، اور یہ مشورے میں نے اس لیے کہا مسلم لیگ سنتی ہے کہ وہ جو مریم اکرام والا کیس ہے نا، جن کو مخصوص نشستوں پر ایک مل گئی ہے ایم این اے کی ٹکٹ، اور اب وہ اس سے ان کو دستبردار کرایا جا رہا ہے، یہ بھی پارٹی کے اندر تنقید کی وجہ سے اس کو ایڈریس کیا گیا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ پارٹی نے جو کارکنوں کا شکوہ ہے اس کو
یعنی سنا ہے اور اس کو سمجھا ہے، اور مریم اکرام کو جو ہے وہ ان سے ٹکٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا. ان سے کسی کو کچھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان سے صرف ایک ہی سوال تھا کہ ان کا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے کہ یعنی اتنی ان کی سروسز نہیں ہے پارٹی کے اندر کہ ان کو یہ عہدہ دیا جائے. ان سے بہتر کافی لوگ موجود ہیں اور ان سے کئی زیادہ ڈیزرونگ لوگ موجود ہیں. اور مریم اکرام جو ہے وہ ڈیسنٹ خاتون ہے. میں نے کئی پچھلے پروگرام میں کہا کہ وہ گالیاں والی دیتی ہے، تو کسی نے مجھے مینشن کیا کہ نہیں وہ بڑے مدلل جواب دیتی ہیں، آپ ذرا ان کو دیکھ لیں. تو میں نے دیکھا کہ واقعی وہ ہے ذرا یعنی ٹانٹنگ، لیکن ظاہر ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ. اب ٹک ٹاک پر جو ہے پاکستان میں جلدی پابندی کا خدشہ موجود ہے، یہ میں آپ کو بھی سے اطلاع دے رہا ہوں، کیونکہ امریکہ نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی ہے اور ان کو اجازت مل گئی پابندی لگا دیں. ان کے جو پارلیمان ہے اس نے اجازت دے دی ہے، اور چائنا نے اس پہ کہا ہے کہ جناب یہ امریکہ کو بڑا نقصان ہوگا، امریکہ پچھتائے گا ٹک ٹاک پہ پابندی لگانے سے. یعنی ٹک ٹاک نہ ہوا یہ کوئی ایٹم بم ہو گیا، اس پہ دو ملکوں میں بحث بھی چل رہی ہے، مکالمے بازی بھی چل رہی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ یہ سوشل میڈیا ایپس کتنے خطرناک ہیں، اور یہ سوشل میڈیا ایپس اگر اتنے خطرناک ہیں تو جو اس پہ کام کرتے ہیں، جو اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ کتنے خطرناک ہوں گے. تو مشتری ہوشیار باز. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا گردوں بہت خیال رکھیے.